آج بھی میں میڈم زاہدہ کے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی جب دو عورتیں دروازے پر آئیں۔ ایک عورت کا پیٹ بڑا ہوا تھا، ظاہر ہے ہمارے کلینک میں حاملہ عورتیں ہی آتی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ موجود بوڑھی عورت میرے جاننے والی تھی۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی، میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی سال گزارے تھے۔ یہ ہماری کرایہ دار ہوا کرتی تھی، بیوہ تھی، اپنے بیٹے کو بڑی مشکلوں سے اس نے پڑھایا تھا۔ لیکن آج جب وہ ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی انتہائی ماڈرن تھی اور اس کی بیٹی تو کسی طور پر نہیں لگتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ لوگ میرے پاس آئے۔ مجھ سے اس لڑکی نے بڑے ہی نخوت بھرے انداز میں پوچھا، بی بی تمہاری ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم تو شکل سے ہی دائی لگتی ہو۔ اس نے آتے ہی میری بے عزتی کی۔ میں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر زاہدہ اندر اپنے کمرے میں ہیں، وہ کسی مریضہ کو چیک کر رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ نے نئی مریضہ کو اندر بلایا تو اس کی ساس یعنی کہ میری سہیلی بھی اندر جانے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ماڈرن سی لڑکی اس عورت کی بہو ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، لڑکی نے پلٹ کر مجھے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بولی کہ بی بی یہ میری نوکرانی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، میں تھوڑی دیر کے بعد خود باہر آؤں گی تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنی ساس کو میرے سامنے نوکرانی بول دیا تھا، جبکہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ اس کی ساس تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آمنہ بیگم سے پوچھا، آمنہ بیگم کیا یہ تمہاری بہو ہے یا تم واقعے میں ہی اس کی نوکرانی ہو؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، نازیہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے گھر میں نوکری کروں گی؟ میں تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، بس غربت نے حالات کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو میں کبھی اس طرح کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اور یہ لڑکی یہ میری بہو ہے، لیکن کیا کروں، ماڈرن اتنی ہے کہ اسے میں گوار اور جاہل لگتی ہوں۔ یہ میرا تعارف اپنے کسی بندے سے کسی جاننے والے سے نہیں کرواتی۔ اس کو لگتا ہے کہ میں باعث شرم ہوں، صرف اس لیے کہ میں اس کی طرح کے ماڈرن کپڑے نہیں پہن سکتی۔ انسان کو دنیا اور دین کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ میں اب اس عمر میں ایسے شوخ کپڑے پہن نہیں سکتی اور نہ ہی مجھے انگریزی آتی ہے، اور اسی وجہ سے میری بہو جب بھی کہیں مجھے ساتھ لے کر جاتی ہے تو لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ یہ میری کام والی اور نوکرانی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نازیہ، لیکن میں کیا کروں؟ اگر مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہو تو یقین مانو میں اس عورت کو ایک بھی دن برداشت نہیں کروں گی۔ میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میں ایسی کسی لڑکی کے ساتھ رہوں جو مجھے نوکرانی سمجھتی ہو۔ ساس کا درجہ تو ماں کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی نظر میں دنیا کی گھٹیا ترین عورت ہوں، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ تم اس کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ کہ بڑوں کا ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جب میرے بیٹے نے ہی محبت کی شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جتنی بھی کوشش کروں گی وہ ضائع ہو جائے گی۔ دفع کرو، جیسا سوچتی ہے سوچتی رہے۔ اچھا ہے کہ میرے کندھے پر زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں آئے گا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی کلینک سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آئی تو اس کے تیور بڑے عجیب سے تھے۔ چلو جلدی چلو، ابھی گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، تم تو جہاں بیٹھتی ہو گپے مارنے لگ جاتی ہو۔ اس نے اپنی ساس کو انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میرا تو اپنی سہیلی کو یوں ذلیل و رسوا ہوتا دیکھ کر دل دکھ گیا۔ میں نے اس کی بہو سے کہا، بیٹا ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسے لگا کہ شاید میں کسی ڈاکٹری معاملے کے بارے میں بات کروں گی، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میں نے اسے سلام دعا کے بعد کہا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ ہمارے ساتھ کرایہ دار کے طور پر رہی ہے۔ اب تو ہم لوگ نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں اس کے سارے حالات سے واقف ہوں۔ اس کی جوانی میرے ساتھ ہی گزری ہے بیٹی، مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کتنی زیادہ مشقت سے پڑھایا ہے۔ پڑھا لکھا کر جب ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بہو خدمت کرے، پر تم تو اپنی ساس کو نوکرانی کہہ رہی ہو۔ بیٹی بہت بری بات ہے یہ، اگر تم کو تمہاری ساس کی بد دعا لگ گئی نا تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ دنیا کی اور نہ ہی آخرت کی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ساس سے معافی مانگ لو، ایسا رویہ روا نہ رکھو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ یہ ایک بیچاری اور بیوہ عورت ہے، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔
میری بات سن کر وہ لڑکی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بی بی، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ اگر تم نے آنے والے مریضوں کے ساتھ ایسی ذاتی معاملات پر باتیں کرنی ہوتی ہیں تو تم ان کے گھر چلی جایا کرو۔ اگر میں نے تمہاری شکایت لگا دی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں یہاں پر پیسے دے کر اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہوں، تمہاری بک بک سننے نہیں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ آمنہ کی بہو کتنی بدتمیز اور منہ پھٹ ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سوچا کہ جب میں اس کے گھر جاؤں گی تو تفصیل میں بات کر لوں گی۔ خوش قسمتی سے اسی شام جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آمنہ وہاں واک کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹماٹر اور پیاز بھی تھے۔ اسے دیکھ کر میں اس کی طرف گئی تو وہ بھی میری طرف پلٹی، کہنے لگی کہ میں تو اسی کالونی میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا میرا گھر بھی یہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی، جب تمہارا پوتا اس دنیا میں آ جائے گا تب مٹھائی لے کر آؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا پوتا کل پرسوں ہی اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ میری بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹر کی مدد سے ہی ہوگا، کسی دائی وغیرہ پر بھروسہ نہیں، ورنہ یقین مانو جتنا مجھے تم پر یقین ہے اتنا کسی ڈاکٹر پر بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ اگرچہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، ان کا تجربہ بھی تھا، علم مجھ سے زیادہ تھا، لیکن وہ اکثر مریضوں کو بلا وجہ دوائیاں لکھ دیتی تھیں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، پر خیر آج کل کے لوگوں کو ڈاکٹر پر بھروسہ زیادہ اور دائی پر کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے نازیہ سے یہی کہا کہ تم اپنی بہو کو ڈاکٹر زاہدہ کے پاس لے کر آنا، کیونکہ وہ اسے اپوائنٹمنٹ لے کر جا چکی ہے۔ ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ نازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت زیادہ ہڑبڑائی میں لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ کیا ہوا نازیہ؟ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی میری بہو کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے جلدی گھر چلو میرے، اور میری بہو کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ میرا بیٹا دفتر چلا گیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا، ورنہ میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتی۔ میری بہو تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایک بھی بات نہیں پتا۔ تم خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، بیچاری مر جائے گی، درد سے کرا رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر جلدی جلدی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی، مجھے اس لڑکی کا سلوک بھی یاد نہیں تھا، یاد ہوتا بھی تو میں ایسے وقت میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی بغض نہ رکھتی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی سہیلی کے گھر پہنچی میں نے اس کی بہو کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ آمنہ کی بہو بضد تھی کہ مجھے ڈاکٹر زاہدہ کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے ہم لوگ پرائیویٹ کلینک میں آ گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسے کیس صرف اور صرف بڑے ہسپتال میں حل کیے جانے چاہیے۔ بہرحال آمنہ کی بہو کی خواہش پر میں اسے کلینک لے آئی۔ ڈاکٹر زاہدہ کلینک پر موجود تھیں۔ انہوں نے لڑکی کو درد کی دوا دے دی، جسے کھا کر ہوش آیا اور اب وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ لڑکی نے فوراً سے اپنا فون مانگا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگی۔ وہ اپنی ماں کو مسلسل کال کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے کال اٹھائی۔ آمنہ کی بہو اپنی ماں پر بھی اونچی آواز میں چلانے لگی، امی، امی آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہی ہوں، جلدی ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک میں آئیں، میرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ آپریشن کی تیاری کرنے لگیں۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر گاڑی نے ہارن دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک کے باہر اس لڑکی کی ماں آ چکی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے باہر پہنچی تو دیکھا وہ تو بڑی لش پش کرتی ایک ماڈرن عورت تھی، جس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ یعنی اس نے خود کو اتنا بنا سنوار کر رکھا تھا کہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا، وہ لٹکتی مٹکتی اندر آئی، اپنی بیٹی کے کمرے میں فوراً چلی گئی اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی ساس کو بڑی نخوت سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ باہر ہی رکیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ ساس کو باہر چھوڑ کر یہ اندر چلی گئی۔ میں نے پیچھے آمنہ سے پوچھا کہ یہ تم کیسی بہو لائی ہو؟ آنسو اس کی آنکھوں میں بھی بھر آئے، کہنے لگی کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے پسند کی شادی کی ہے۔ یہ لڑکی اس نے اپنے آفس میں پسند کی تھی۔ لڑکی عمر میں بھی میرے بیٹے سے 2-3 سال بڑی ہے، لیکن امیر تھی، ماڈرن تھی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنا امیرانہ طرز زندگی چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اسے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کیا چھوڑا، پوری دنیا ہی چھوڑ دی۔
میرا تو دل کرتا ہے نازیہ کہ اب میں سچ مچ اپنے رب کے پاس چلی جاؤں۔ میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہر رات میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی محتاج نہ ہوتی۔ میرا دل بری طرح سے زخمی ہوا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا نالائق اور نافرمان نکلے گا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں بھی لرز گئی تھی۔ جو بہو اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو لائے وہ بدقسمت اور بغیرت ہے۔ میں نے اس کی بہو کو خوب گالیاں دیں، لیکن وہ پھر بھی پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی۔ یہی افسوس کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرا مالک ہے، آگے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ جتنے دکھ میں نے اس دنیا میں سہ لیے ہیں، میرا رب یقیناً مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں لیبر روم کے اندر کاروائی شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زائدہ مریضہ کا آپریشن کرنا شروع ہو گئیں، جبکہ لڑکی کی ماں بڑی بے چینی سے کمرے سے باہر آئی اور ٹہلنے لگی۔ آتے ہی اس نے اپنی بیٹی کی ساس سے بڑی ہی حقارت والے انداز میں کہا، دعا کرو، دعا کرو میری بیٹی کا آپریشن صحیح سلامت ہو جائے۔ اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے تو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں بہن، میری تو دعائیں ہیں، اس کو آمنہ نے بڑی دکھی انداز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت بڑی بے چینی سے لیبر روم کے اندر دوبارہ چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ ڈاکٹر صاحبہ جب باہر آئیں تو اس کا چہرہ بھی خاموش اور سپاٹ تھا۔ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ماں اور بیٹی دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ کہاں گیا۔ میں انتظار کر کر کے خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے ساس کو اندر آنے سے روک دیا، کہنے لگی کہ آپ باہر ہی رکیں۔ میں صفائی کا بہانہ بنا کر اندر چلی گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ پیدا ہونے والا بچہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زاہدہ نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ لڑکی کی ماں خاموش سامنے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کا منہ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ خدا نخواستہ بچہ تو خیر سے ہے؟ وہ عورت مجھ پر برس پڑی۔ تم تو یہاں صفائی کرنے آئی تھی، لگتا ہے کہ تم آمنہ کے لیے اس کمرے کی ٹوہ لینے آئی ہو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں؟ میں ٹوہ لینے نہیں آئی، میرا تو یہ روز کا کام ہے۔ مجھے تم دونوں ماں بیٹی میں کوئی فالتو کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ان کو یہ باتیں سنا کر باہر آ گئی تھی۔ آمنہ تو ان کے آگے مجبور ہوگی، لیکن میں نہیں تھی۔ میں نے آ کر آمنہ سے کہا کہ وہ لوگ بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن تم اندر جاؤ گی تو شاید تمہیں بتا دیں۔ ارے مجھے کہاں بتائیں گے، میرا بیٹا بھی ابھی تک نہیں آیا، میرے پاس اس کو رابطہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، اور دیکھو اس کی بیوی نے بھی اسے فون کر کے نہیں بلایا، جبکہ شوہر کا اس وقت یہاں پر موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہاں پر موجود ہونا چاہیے، رکو میں اسے فون کرتی ہوں، تم مجھے اس کا نمبر دو۔ میرے پاس تو نمبر نہیں ہے، نمبر میری بہو کے پاس ہے، تم جا کر اس سے پوچھو۔ میں پھر کمرے میں چلی گئی۔ ڈھیٹ بن کر میں پھر چلی گئی، کیونکہ مجھے آمنہ کا بہت زیادہ خیال تھا، اپنی عزت سے بھی زیادہ مجھے آمنہ کی پرواہ تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنا بچہ گود میں چھپا رکھا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو، لیکن میں نے جب بات کی تو اس نے فوراً اپنے بچے کو چھپا لیا اور چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دائی، تم بار بار اس کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ ہم لوگوں نے اس کمرے کا کرایہ دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا یہاں پر بار بار آنا۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے آمنہ نے بھیجا ہے۔ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تم اس کی چمچی ہو۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس بڑھیا کو آرام نہیں آتا، یہ لڑکی ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ مجھے تمہارے شوہر کا نمبر چاہیے، اس کو بھی یہاں ہونا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے، تمہارا نہیں، وہ لڑکی ٹر ٹر بولتی جا رہی تھی۔ مجھے جب اسے بلانا ہوگا تو میں خود فون کر لوں گی، تمہیں بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ بھائی کیوں پریشان ہو؟ ہمیں تو بتاؤ، ہم یہاں تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا نا، مجھے تمہاری کسی مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں حیران تھی کہ کتنی بدتمیز، بد لحاظ اور بے مروت عورت تھی، جس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں یہاں پر اس کے لیے کھڑی ہوں۔ میں چپ چاپ باہر آ گئی اور آ کر آمنہ کو بتایا کہ تمہاری بہو کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے کہ کھانے کو دوڑ رہی ہے، شام تک ڈسچارج ہو کر وہ یہاں سے چلی جائے گی،
تمہارا بیٹا بھی گھر آ جائے گا تو پھر باقی معاملات دیکھ لینا۔ چلو صحیح ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کچھ نہیں سمجھتی۔ اللہ کرے کہ میرے بیٹے سے اپنے دکھ اور درد، اپنی ساری تکلیفیں بانٹ لے تاکہ میری فکر اور پریشانی بھی کم ہو۔ اتنا کہہ کر آمنہ تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں یہ سوچنے لگی آخر اس کو بچے میں جو بھی پیدا ہوا ہے، ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے ہم سے بھی چھپا رہی تھی؟ کم از کم اسے اپنی ساس اور اپنی ڈاکٹر کو تو اس بچے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر زاہدہ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، صرف آفس کا نمبر تھا، اس لیے میں ان سے بھی پوچھ نہیں سکی۔ آمنہ کے ساتھ میں بھی گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا شام کو جا کر آمنہ کے گھر پتہ کروں گی کہ اس کے پوتے کی صحت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے کی بجائے مٹھائی کا ڈبہ بھی لیتی چلوں۔ آخر کو اس کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی ہے، مجھے اس کے گھر جانا چاہیے۔ میں نے قریبی بیکری سے 1 کلو تازہ مٹھائی لی اور آمنہ کے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہی آمنہ نے یوں دروازہ کھولا جیسے وہ میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بہو ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں، میں اسے تسلی بھی دوں گی اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بھی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آمنہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ آمنہ نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کہنے لگا کہ امی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ہفتے بعد کی تاریخ ہے، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتا اندر آیا۔ میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا اور بے چین بھی لگ رہا تھا۔ بولا کہ دائی آپ ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بیٹا؟ یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے، جاؤ اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ہاں ہاں آپ بھی آ جائیں، کیوں نہیں؟ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکی کی بیوی کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا ہو۔ تم لوگ کیا بار بار بچے کو دیکھنے کمرے میں آ جاتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے۔ میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ مجھے، میں بہت بے چین ہوں۔ ایسے مت کرو، مجھے مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولی میں نے کہا نا تو نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بچے کو بازو میں چھپا لیا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ آمنہ بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹی ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں اسے دیکھنے سے روک نہیں سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر آمنہ بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے تو بڑی ہی بے مروتی سے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے جھٹک دیا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا بہت پریشان ہو گئے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ لگتا تھا جیسے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روک کر بیٹھی تھی۔ آمنہ بھی آگے بڑھی، اس نے بھی بچے کو دیکھا، سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں نے بھی بچے کو دیکھا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت آمنہ کا چہرہ یاد آ گیا جو کہ بالوں سے بھرا ہوتا تھا۔ آمنہ نے مجھے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ اس کی بہو ہر وقت اسے یہی کہتی ہے کہ اماں تمہارے منہ پر داڑھی ہے، میں تمہیں اپنے دوستوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت ہی گوار لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی بھی صفائی نہیں کی، تم جیسی گندی گوار عورت کو میں اپنے دوستوں میں نہیں ملوا سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ یہ میری ساس ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ جبکہ اب پیدا ہونے والے بچے کے نہ صرف چہرے پہ بلکہ جسم پر بھی لمبے لمبے بال تھے جو کہ کالے اور گھنے تھے۔ یہ دیکھ کر آمنہ کو اپنی ساس سے کی ہوئی بدکلامی یاد آئی، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
کہ اللہ کا عذاب اسے اس صورت میں مل چکا تھا۔ مجھے تو اتنی پریشانی آج سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایک بات میں سمجھ گئی تھی کہ مظلوم عورت کی بد دعا ضرور لگتی ہے۔ مظلوم عورت کی بد دعا ضرور لگتی ہے، سو کبھی بھی کسی ایسی بے بس بیوہ عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے جس کی بد دعا عرش کو بھی ہلا دے۔